حسین تم کسی کا محتاج نہ کرے کوشش ہے کی وقت گنجائش ہے جڑا لمحہ گزرے عبادت اس گزرے کیونکہ اللہ دی رضا کا نام ہے حسین اور توحید دے ارادے کا نام ہے حسین توحید کیوں نہ کہا کائنات دی بقا کا نام ہے حسین اور توحید دے اصول کا نام ہے حسین فرزند رسول فرمیدے جدہ ساڑھے آنکھ لگ کے تو توحید دے سامنے سر نہیں چکے دا کل حسین پیچھے سر دے سکی بات سمجھ آگئی ٹھیک ہے صحیح فرمیدے ساڑھے آنکھ لگ کے جدہ توحید دے سامنے تیرا سر نہیں چکتا تو پھر کل دکھی میں دعویٰ کر سکتے ہیں جو میں حسین پیچھے سر دے سکتا صحیح فرمیدے سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو صحیح نہیں سادہ سادہ نہیں صحیح فرمیدے سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو حالات معاشرہ مجبوری دے تحت پڑھنا پہ جاوے پھر آمین نہ کو صحیح فرمائیں پھر آمین نہ کو تو سا آمین اکسو سن حسن جنت دینی پوسی کیونکہ آل محمد دی محبت دنا ہے جنت بلکہ میں پہلے بھی حوالہ دیتا ہی مصباح الحسین علیہ لکھ دے 7-8 میں صحیح روایت ہے صحیح رضا فرمیدے تیرے ہاتھ ہچ کوئی پھول آ جائے کوئی کسی قسم کا پھول ہو 8واں صحیح فرمیدے اس پھول نو ہاتھ ہچ رکھ کے تو آل محمد کے درود پڑھ کے اسی خوشبو لائے میں رضا پہ در تیرے پچھلے گناہ معاف جنت ہے آل محمد دی محبت کا نتیجہ اور خیرات دے جیسا کردار حسین نے کوئی ایسا مسلک چلو کوئی کرے کہ شیطان پر مزاج ہے بحیثیت مسلمان حسین ہر کسی دم حسین یزید اور حسین کی کوئی ذات دی جنگ نہیں پتہ سمجھو جو یزید اور حسین دی ذات دی جنگ کوئی سلطنت دروڑا نہیں کوئی بادر دچگڑ نہیں بات فقط رسول دی زبان جو نکلی اور لفظ یہ رسول دے لفظ سچ کر کے ثابت کرے اس میں حسین ہے تو حسین اپنا قانون رائج نہیں کیتا حسین کوئی اپنی شریعت نہیں بنائی قانون اللہ دائی شریعت رسول دی ہے محافظ حسین محافظ ہوندے جڑا نہ جھکنا لاؤے نہ بھی کرنا لاؤے تو تمام انبیاء یہ پتہ ہی حسین دی بیعت نہیں جدا ولید کے دربار بیعت کا مطالبہ ہو جائے نا تو حضرت فرمائے میرے کلے دا ہاتھ تا نہیں نا کہ تا آدم تو لے کے خاتم تک پتہ سمجھے جو میرے کلے دی بات ہے کہ تا آدم تو لے کے خاتم تک حالانکہ جدا رسول غدیر کے فرمایا نا من کن تو مولا اور حاج اس وقت مزید زیادہ ایک موقع خوبصورت ہوگی جدا علی مولا دا اٹھتا ہاتھ غدیر تے بدول ڈٹھے جن کی ساجد نبی دے ازواج بھی ہیں حسنین بھی ہیں تو ہر کسی ڈٹھے پہ عمر کو ہاتھ پکڑ دے
لیکن اس کا قریب تو بغور جائزہ لیا ہے حسین. اس بڑا عجیب جی پہلی داستان شروع کر بانا ہے، یعنی اس کو غور نہ ڈٹھا ہے حسین. حسن کیوں نہیں ڈٹھا غور نہ؟ حسین ہی کیوں ڈٹھا؟ کیونکہ حسین دے تعارف اس پیغمبر لفظ حسین 2 دفعہ استعمال کیتا ہے. اگر حسین منی میں ابتدا بھی میری حسین ہے، انتہا بھی میری حسین. تو حسین اس فرمانوں دوں پہل مت ڈٹھا ہے، موجودہ بھی آنا لگا. یعنی موجودہ حسین کیا ڈٹھا ہے؟ حسین ہر ایک اصحاب دے چہرے تے نگاہ ہے. تواڈے واسطے شاید موضوع نہ ملے. ہاں حسین دی نگاہ ہر ایک چہرے تے. تو حسین غور نال مشاہدہ کر کے اپنے آپ کو ادب ہے. حسین کمال ہو گیا، نانا منویندا ہے امت مندی نہیں کا پرچم دے کے. بات سمجھا نہیں سمجھا؟ میرا نانا منویندا پہ امت اس حساب تے آئی نہیں. آخر لوگ چاند دیکھیں. پھر حسین غور نال مشاہدہ کیتے، رسول دا قلم دوات منگنا، امت دا نہ دینا. حسین پھر مشاہدہ کیتا، کمال ہو گیا کلمہ بھی اس دا پڑھ دینا اور پیغمبر مندہ بھی پھر بھی انکار ہے. پھر حسین مشاہدہ کیتے اس دا غور نال لشکر اسامہ چ لوگاں دا واپس آونا. اس وقت تاریخ نال واسطہ گھٹ ہوئے دلی سمجھ. یعنی لشکر اسامہ چ لوگاں دا واپس آونا. حسین غور نال لکھے رسول بھیجے لوگ واپس آوے چاند کے. پھر بطول دا 3.5 گھنٹے کھڑا ہونا. حسین غور نال مشاہدہ کیتا، لوگ چاند کے. اور پھر اس وقت بڑی عجیب بات ہے، امیر المومنین نے گل چ رسی سامنے یہودی. بات نو ذرا قریب تو سمجھو. یعنی علی دے گل چ رسی سامنے یہودی کھڑا ہے مدینے دی گلی. جب یہودی ڈٹھا نا جو علی دے گل چ رسی تاریخ دی دوڑ کے آئے سامنے آ کے اشہد اللہ الہ. بادشاہ دی سب یہودی ڈٹھی علی دے گل چ رسی تے دوڑ کے آ کے سامنے کھڑ کے رک جاؤ اشہد اللہ الہ الا اللہ. انہوں نے کہا تو یہودی ہو سکے نہیں میں مسلمان ہوں. کیوں ہو سکے؟ علی دے گل علی رسی میں مسلمان کر. علی دے گل چ رسی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھن پہ مجبور کر. وہ کہ کیوں ہو سکے؟ آج میں نے پتہ لگا جڑا بدر وچ لڑیا ہے نا حق وچ لڑیا، ذات وچ لڑن سا ہن لڑ پوے. بات سنیں گے سماع شاید دی رضی اللہ عنہ. یہ جڑا بدر وچ لڑیا ہے یہ حق وچ لڑیا. اگر علی ذات وچ لڑنا ہویا اج علی لڑ پوے. علی دا 25 سال چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے. چلو سرکار حسن 50 ہجری وقت نہیں نا میں اس تے بحث کراں. سرکار حسن دا 50 ہجری چو ٹر ہوئے نا 50 اور 60 تک 10 سال دا پیریڈ بنتا ہے. 10 سال حسین دا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے جو ذات پیچھے نہیں ہے. شاید میرا گل اس تو پہلے بحث نہیں ہوئی ممبر تو آتے تھے. 50 ہجری پہ ویندر سرکار حسن 10 سال پیچھے پیریڈ بڑھتا ہے معاویہ کا. لیکن اس سے جو حسین کوئی قدم نہیں چاہے تو لوگ کہنا سلطنت پیچھے لڑتا ہے. چایا قدس کہ جدید شریعت بدلن کی کوشش کی. اس وقت معصوم اور امام تے تکیہ نہیں ہوتا بھائی قانون شریعت بدلتا پہ تو معصوم چپ رہے. حالانکہ اس تو پہلے قرآن ایک بہت بڑا اشارہ کیتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. ایسا تو ذاکری دنیا چ بھی ہوردہ چلے گئے ہیں تو سر لوگ بھی میرا خیال ہے وہ فیل پاس والی دنیا چ بڑھ گئے ہیں. تو چلو فیل پاس کو چھوڑو، سورہ بقرہ ہے دوسرا پارہ ہے
یہ پچھلی جڑی گلاں کی تھی نے سردار صدر ذہن وچ رکھنا جتنا پیچھے تھوڑے سامنے میں ایک بات کی تھی اس کو سورہ بقرہ چ چلے جاؤ دوسرا پارہ ہے فرمانے قادر متعال ہے بے نیاز فرمایا میرا حبیب ان انتس سورہ بقرہ میں ازمیساں مالک کے میں خالق دا جی میں میری مرضی تم میرے تے مطالبہ نہیں کر سکتا ایک ازما ہاں میں تیرا مالک ہو کے تیرے اطلاع دینا ازمیسا اتنا جتنی تیری طاقت ہو تیری طاقت ہوا تو میں تیرا امتحان نہ لوں لینا میں ضرور ہے چاہے امیر ہے چاہے غریب تیرے بدن میں سانس ہے تو میرے امتحان واسطے کسی وقت بھی تیار رہو جی میں تین بغیر دس سے پوچھے سب کچھ دینا نا میں تین اطلاع دیتے بغیر تیرے تک پہنچا دیتا تین رزق کی ضرورت ہوتی ہے تجھے اس ارادہ ہی نہیں کرتا میں پہنچا دے تو امتحان بھی میری مرضی میں تیرا رزق دنیا دار دے ہتھی نہیں رکھے حالانکہ حضرت سلیمان ہی میری بارگاہ الہی کی التجا کی دی میں تیری تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہوں تو آواز توحید سلیمان نہ کر اس نے کہا جن و انس ہیں میرے غلام تیری اجازت ہونی چاہیے تو توحید ہے کہ ٹھیک تو جناب سلیمان تمام مخلوق کی دعوت کی تھی دریا دے کنارے دے دے کر لگی ہے جن پکوڑ مہمان ہر قسم دے انسان بھی آ رہے سب رہے صاحب کتاب لکھ دے دریا میں جو مچھلی نہیں ہے وہاں کہ سلیمان میں کو دے سلیمان نے کہا ٹھہر جب مہمان آمدے پہنو سکے بس یہ فرق ہے انسان دے دے نہیں درہمان دے دے ایک فرق ہے انسان دے دینے رحمان دے دینے اس کو نہ منگو تو وقت بھی دے بھیجے ہے تیرے کو منگے تو انتظار کے پاسے کھڑے رہے خالق کہتا میری مرضی میں جی میں اسما مالک پھر بھی سورہ بقرہ ہے اس کے بیسے تو آواز توحید ہے اولاد دے درد نال ازماؤں میری مرضی قرآن ہے پیاس نال ازماؤں میری مرضی بھوک نال ازماؤں میری مرضی وطن تو بے وطن کر چھڑا میری مرضی تنہا کر چھوڑ میری مرضی زخمہ وچ لیا میری مرضی اس دے باوجود یعنی اتنی مصیبتاں اتنے پہاڑ مصائب دے اس دے آن سورہ بقرہ اور اس دے باوجود وہ صبر کرے یعنی اتنا کچھ میرا امتحان ہوئے ایک انسان ایک آلے پاس اشارہ ہے کہ پوری انسانیت نو چیلنج کر کے پیا دیئے ذات الہی میں عظم احسان ایک طرح سے کہ پوری انسانیت نو واقعہ سے تو میرے پوری انسانیت تے امتحان ہے جس تے میں اے کرسا اور پھر اتنا ہون دے باوجود وہ صبر کرے فقط صبر نہ کرے پھر شکوہ نہ کرے یعنی ہیک نہیں پوری انسانیت تو چیلنج ہے توحید کا صبر کرے اور شکوہ نہ کرے اور پھر آگے سے کہہ دے اِنَّ لِلَّهِ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں پوری کائنات دا مطالعہ کہ جو کچھ قرآن آکھے میں کرسا کس حقیقت ہے ایک ذات حسین کر چھو شاید پہلی دفعہ موضوع ہوا تو بات کون مجھے لگتا ہے قرآن پیادا ہے میں پیاس نہ لازمانا پیاس ڈٹھی سے اولاد تے درد نہ لازمانا درد ڈٹھا سے ایج کسے بھی ڈٹھا دے ویس ڈٹھا بھوک نہ لازمانا بھوک ڈٹھی سے وطن تو بے وطن کر چھٹا 18 چمستہ تنہا کر چھوڑا یعنی کلہ رہ جاؤ
زخمی کر چھوڑا تو مالیے سے کہنا تھا 17 لاکھ زخم ہے مظلوم نے بدن اور اتنا ہون دے باوجود حسین کے پیدا ہے میں تیری رضا راضی ہوں. حسین کے فرمایا میں تیری رضا راضی ہوں. جب کہ میں تیری رضا راضی ہوں تو پھر آدھا پہ انا للہ یعنی مخاطب توحید ہو کے فرما رہے انا للہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی یہ نہیں با حسین تے کوئی ڈائریکٹ امتحان آئے پتہ لوگ اگر صحیح حسین دی امتحان آئی حسین دی دینا کہیں دینا نہ چیلنج کر دی پی تو پہلے کمرہ امتحان ہے حضرت آدم نو بہایا آدم امتحان دے تو آدم کمرہ امتحان اچ بہ گیا ہے. قرآن آتا ہے جب حابیل تے قابیل اللہ قتل ہویا ہے اتھا آدم ڈول گئے رونا شروع کر دیتا آدم مالک میں کی میں برداشت کرا میرا پتر قتل ہو گیا حالانکہ کی کبیرہ تو آواز توحید ہے آدم میرا بات ہے میں ازمائش سا اتنا جتنی طاقت ہے تیری کوئی طاقت ہے نہیں بس تیرا امتحان ختم. ہائے 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 تو بات سنا یہ بندے لکھا پڑا تب کا بیٹا بس آدم تیرا سفر میں دسنا چاہنا جو انبیاء حسین کیا ہے بس آدم تیرا سفر موکے سفر تو مطلب ہے پرچہ موکے امتحان موکے میری توحید کا پرچہ اٹھائی کھڑا جرا میں پہلے دن پرچہ دیتا ہی نہیں میرا پرچہ حل کرو تو پھر اس کو میں اپنی طرف انعام دے ہوں وہ انعام کیا ہے کہ نکال کے کیسی میں راضیاں نفس مطمئنہ یعنی ساڑھی اپنی زبان کی سمجھو بے نشان حیدر ملن آگا اس نشان حیدر دی خاطر ہر کو گمر امتحان نیچ پاندہ پہ آدم دا سفر مک گیا توحید دا پرچہ اٹھ گیا اللہ بات کمرہ امتحان ہے حضرت نوح نبی کو بھائی جس تو شریعت دا آغاز ہوئے نوح کمرہ امتحان ہے وہ قرآن دے بڑا لمبا سفر آئی نوح تک 950 سالہ تبلیغ 2500 سالہ زندگی لیکن جب نوح اتنا لمبا سفر کر کے قرآن آدھا پہنچا نا اولاد دے قریب وہ پتر نوح دا ڈٹھا نوح بھی ڈول دی لیکن مخلوق ڈلتی پہ یہ نوح چپ کر کے بیٹھا دی کشتی چلتی پہ یہ نوح مطمئن ہے جب پتر دا درد آیا ہے نوح آکھیا بس مال بچا تو آوازیں توحید ہے بس نوح تیرا بھی سفر مک گئے میری توحید کے پر چلی اللہ بات کمرہ امتحان ہے قرآن آدھا ہے حضرت یونس نبی بہایا ہے قرآن آدھا ہے وہ مچھلی دے پیٹے تو اپنے کئی دن لے کے مچھلی قرآن آدھا ٹوری ہوئی پتہ نہیں کدھر کدھر گئی ہے تو 7ویں دن مچھلی دے پیٹ یونس رو گئی تو آوازیں توحید ہے بس یونس تیرا بھی سفر مک گئے میری توحید دے پر چلی اللہ بات کمرہ امتحان حضرت یعقوب نبی بھایا اور یوسف علی جدائی تو رنہ ہے یعقوب بھی شکویاں تھا اتر آئے آواز توحید ہے نبی شکوہ نہ کر جدائی مکے نا تیرا بھی سفر صبر مک گئے میری توحید دے پر چلی اللہ بات کمرہ امتحان اس قرآن آدھے حضرت ایوب نبی بھایا میں مکا چھوڑے دا اسی اپنے دوسری عبیت جن روز مرہ چل دی جو اس نے تسا آتی ہو تو وہ سنائی تو ایوب کمرہ امتحان اتنا صابر نبی قرآن اور تفسیر آدھی ہے بھجدہ لگا دے غلام تیرے انی پتر کمرے بیٹھے ہیں چھت گری انی پتر مار گئے نبی سجدے سر رکھے تو اس کی مرضی ہے میں اس کی رضا صبر کر گیا ایوب بھیڑ بکریاں نہ مرنا قرآن آتا ہے ایوب صبر کر کوکھ نہیں بچیا نبی کول قرآن پہ آدھے حتی وصل بستی یعنی بستی چکڑ چھوڑے نبی صبر کر جدہ بات آئی ہے نا زوجہ دے پردے دی ایوب نے بھی آکھنا پہ یا موت چلے یا میرے امتحان قتل کر تو آوازیں توحید ہے بس ایوب تیرا بھی سفر مک گیا میری توحید دے پرچے نہیں مکے آخری بندہ تھا کہ ایوب تیرا سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے شیعہ یا سنی ہے کربلا وچ اس دے پرچے مک گئے
حسین دا سفر نہ مکا کہ تولے ہم شکل پیغمبر کی لاش جا کر ہیں مالک 10 اور اکبر دیواں یا اس کا راضی ہے جن سمجھ آمنی عمر سے شہادت کیا ہے آل رسول تو آنے طرح بسم اللہ اس سے یہ ذاتے دے عائشہ کرایا صفحہ ماتمہ حسین دی اپنے دربار جتنے تو سبیٹھے ہوئے گئے جتنے آئے ہوئے رہنا لے عباس سے بات اچھائے سے فرمیدہ پہ ہوں راضی قاسم دی لاس چاہیے سے کچھ دا پہ ہوں راضی حبیب چاہیے سے کچھ دا پہ ہوں راضی سب مقتل ابھی مکنے فالا دائے دا چاہیے نہ علی اصغر دی لاش اس ویلے آسمان بھی ڈولے ہے زمین بھی ڈولی ہے آواز توحید ہے یہ حسین میں راضی پیچھے نبی نے امتحان میں دل دائی لوگ پتر دی میری ڈول گیا ہے ابراہیم دی چھوڑی علی گل میں کی تھی نہیں ابراہیم ڈول گیا ہے لیکن یہ جب علی اصغر دی لاش چاہیے نا آواز توحید ہے کہ حسین سارا دن قربانیاں جتنے مانگ آل خالق کے مانگو نفس مطمئنہ میں کہہ دے مجھے لگے مانگو نفس مطمئنہ میں کہہ دے وا علی اصغر دی لاش گرم ریت تیرا کے فرزند زہرا آسمان دا نگاہ کر کر مالک حسین تیرا محب مزدور نہیں مالک میں تیری ذات نال محبت دا سودا کی کر میں کہ سودے بازی نہیں کی تھی میں تیرا محب ازما بطول دا پتر حاضر ہے مالک آدم نوح ابراہیم جتنے نبی ہیں ایک من بھی کھا جدی ماں زہرا ہوئے مالک تو تیری بارگاہ وچ محمد زخمی کو دکھڑے یہ اپنے مالک نال کی تیس گل گنجائش اتنی ہے نا یہ اپنے مالک نال کی تیس گل ٹھیک ہے جی پہلی بحث حسین دی کس نال اپنے مالک نہ نا پہلی بات توحید نال کی تیس بارگاہ میں تیری کھڑا پتر بطول دا حاضر ٹھیک ہے تم قرآن اس گل کی تھی ہے میں تیرے امتحان تے پورا لاتا بھی تو خالق کا نفس مطمئن ہے ہن دوسری بات گمراہ امت نال کیا کرتا ہے تیرا بیٹھ کیا کہیں محسوس نہ کرے لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں حسین کہ میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی دکھاؤ جس کا نقصان ہو گئے ہوئے تو پھر اگلے سمجھاوے کوئی میں نے ایسا دکھاؤ جڑا پتر دے قاتل نو سمجھاوے جڑا پتر دے قاتل نو سمجھاوے کوئی ہے ایسا زخمی بدل لے کے مقتل ہی ٹردہ بدے میرا مزاج کو چھوڑا ہی کو بدل بھی نہ جدے ٹردہ بدے توحید نہ گل کر کے مقتل ہی ٹرے سہب مقتل ابھی مکنے فالا لکھ دے دریا دے کنارے آکے نا حسین ایک لاش دا سار جھولی جو رکھے اس لاش دے بازو نہ رکھو تیرا سجے پر سمور جو کہتا ہے کہ آج ویکھنا میں ہوا حسین لیکن فرق اتنا ہے ہون ویک سے کہتا ہے پاک لگ ویسی میں غریب ہوں کیونکہ تیرے ترنت بعد جڑی میری حالت ہوئی ہے نا وہ فرق میں یا میری اپنین پتہ ہے یا میرے اللہ نے پتہ ہے جب تک تو رہی ہوئے میں ہو حسین پھر ایک اور لاش کو لایا ہے اس کا سر چاک ماں حسین دی جھولی چ رکھے لاش کے دی حبیب ابن مظہر دی ابن مظہر دی سر جھولی چ رکھ کے حسین پیشانی دے بوسا لے کے حبیب تو ڈٹھائی نا میں کو نانا محمد چنا اجے حبیب نال گلاں کریندا پے یا کن پچھوا دے السلام علیکم یا ایھا المظلوم او دنیا دے ظلم دا نشان حسین تم سر چاہ کے آدم تو صبح ہونا آئی میں تو سارا دن تیرے راہ دے درے ہیں پیچھے تو قدم آٹ کے در راہ جو میں درے ہیں تو کوئی حسین دی پر میں ہاں میں حسین آدھنا نشانی نکل دی تو فیروز دے تاکتے وہ تو ایک دے جوانہ دا پارا سے جب دنیا پہ میں اچھی بھری مقتل اس کو ہی گواہ ہے یہ گواہی دے تو حسین ہے اس میں بطول دا زخمی پوتر زخمی ہاتھ چاہ کے مقتل دا اشارہ کر کہتا زوئے حبیب برائے اٹھو تو کہتا اگر اٹھو تو بھائی ہی کے لاشی چھو گواہی مسیح آتی ہو رہا ہے یادہ پہلے آکے اگر لڑکو ہو یہ میں گواہی واسطہ حکم دیتا ہی اٹھو یادہ پہلے آکے لڑکو ہی کے لاشی چھو آج بھول نہیں پیا پترم ہوئے حسین پر میں جام میں تیرے راضی یہ میرا امتحان سدھا عمر ابن سعد دے خیمے دے بوگے تے حسین دو بیٹھ کر زخمی راتوان بھی لیکن چہرہ مطمئن ہے میں کیا زخمی ہے
رات باندھی پئی چہرے تو حسین مطمئن چہرے تے اداسی نہیں کہ عمر بن سعد دے خیمے دے فرمایا نو پچھلے ساتھ بہراؤ فرمایا سارے بہراؤ جڑے جان دین جڑے نہیں جان دین میں دسدا میں تو پہلے تعارف اس وجہ تو نہیں کرایا متا کو جو پتر بچاؤن واسطے تعارف شروع کر دیتا فرمایا پترو آئے جڑے میں راہ خدا بجھے کے آ گئے آؤ اس پہ کوٹ نال گل کرنا چاہنا سارے آ گئے ہک ایک دا چہرہ ڈٹھا فرمایا میں کیوں مرے دے فرمایا کیوں مرے دے کیا میں شریعت بدلی دی کیا میں حلال کو حرام آکھے یا میں حرام کو حلال آکھے کیا میں وہ نہیں کہتے مطلب پیغمبر فرمایا حسین منی وہاں من الحسین فرمایا کیا میں اس ماں دا پتر نہیں جس روٹیاں پکائیاں تو صورت حرا آ گئی فرمایا کیا میں اس پیو دا بچڑا نہیں جن دی کلائی دی حرکت سگلین دی بندگی تو افسر ہو گئی فرمایا کیا میرا چاچا نہیں کہ اللہ ڈوبا رہا تھا کہ جعفر تیار فرمایا کیا میرا لہو نہیں جڑا وہ دے شہید ہوئے دیکھو شہید سید شہداء جناب حمزہ آدھے کیا میرا بھرا نہیں جڑا زمین تے بیٹھ کے لوہ دی تختی دا مطالعہ کر دے فرمایا کیوں میں نے خون نہیں چھات پاندے کہ لفظ آ کے تو حسین رو پیا اے لفظ میری پوری مجلس کا مفہوم آئی پہلی گل توحید نہ دوسری گل امت نہ حسین رو پیا جدا حسین رونا تو عمر بن سعد دے پترا کو روندا پیا فرمایا نہ میں حیث وقت تواڈی آخرت روایا کوئی بیٹھا بندہ جڑا نہ سمجھے واہ حسین تیرے دارین قربان کرتا ہے تو فرمایا میں تواڈی آخرت روایا میں ہدایت دا چراغا میری روشنی اتنی کمزور ہے کہ سب بھٹکتے پئے کو رستہ نہیں پہ ملتا فرمایا میں حسین نہ چاہتا میری موجودگی چ میرے نانے دی امت جہنم میں جاوے سیدہ میں آپ کو تو خون معاف کرنا صرف تسلیم کر لو میرا پیو بھی حق ہے آگے سمجھ آ گئی فرمایا تسلیم کر لو جڑا رسول ہاتھ نہ پیا ہی نہ مقام بدیر دے ساری محنت ضائع کر چھڈی ہے فرمایا میں پتراں دا خون معاف کرنا صرف تصدیق من منو جڑا میرے نانے آکھے نہیں ولایت دی گل ہو گئی ہے پتہ نہیں کدھر او میرے نانے آکھے ایمان کو مان لو میرے نانے سچ آکھے میرا پیو حق ہے لیکن اے عمر بن سعد میرے قتل تو بعد تھوڑی توبہ دا دروازہ بند ہے ماں حسین دی راضی سمجھ آ گئی کربلا دی جنگ سجدہ نہیں پھر میں موضوع پر پتہ سمجھو سجدہ علماء کو بولو سجدہ ہوئے میں ذاکری چھڑ دے سا ولایت دی جنگ علامہ مجلسی جیسا عالم پہ لکھتا حسین پوچھے آئی میرا جرم کیا ہے ہر بندے کہے تیرے پیو دا بغض تاکہ اندر علی دا بغض دے ماردا پہ اس پتہ نہیں چھ مارے تو فرماتے جی میرے پیو دا بغض ہے حسین حاضر ہے شام دے بازارے بھی علی دی نہیں کہ میں پیو والے بدلے دے دی آؤ بدلے دے لو فرماتے میرے قتل تو بعد تھوڑی توبہ دا دروازہ پاتے مطلب سمجھو میرے قتل تو بعد اسا توبہ قبول کرا لے سو فرمایا کہ میری آنکھ بند ہونی وہ توبہ دا دروازہ بند اگلی گل جڑی پتر رسول دے کیتی حد ہو گئی فرمایا دنیا دا سب تو مہنگا قتل میرا ہے ہوں تک کو میں بے وارث نظر آندا پیا فرمایا ہوں تک کو میں تنہا نظر آندا پتر مار گیا اس کے وارث ہے فرمایا میں کو بے وارث نہ سمجھو ذرا ذرا میرا گواہ ہے میرا مہنگا قتل ہے میرے قتل تے میری ماں روسی میری ماں رونی تے میرا نانا روسی میرا نانا رونا اللہ ناراض ہوسی اللہ تعالی راضی ہونا جب میرا نانا راضی ہوئے میرے نانا تا راضی ہوسی میری عزت کوئی پاسے والی ماں راضی ہوئے میری ماں تا راضی ہوسی جب میری وہ بہن راضی ہوئے میری عباس بغیر تنہا پہ گزرتی کہ لفظ وقت میں نہیں کرنا وقت ادھر رہ گیا جتنا حکم ہے کو میرا محترم تو تلوار نیام میں چوبہ کرنی سے میں مقصد کربلا کے باعث میں تلوار کٹی سے فرمایا آؤ لڑنا ہے میں حاضر ہوں فرمایا میں اتنا کمزور نہ میری رگاں چھائی در قرار دو فرمایا میں سارا پتہ ہے جو خیبر اچ پیو کی میں چلائی ہے خندق کی میں چلی آؤ حسین نال جنگ کرو آؤ حسین کو نہ لڑتا ہے جو لڑنا چاہتے ہو جو لڑنے چ پکا ہے تو لڑ لو تلوار کٹی سے فضا وچ بلند کی تھی فطرت ہے ہن اس پیس کر پہلی پیس توحید نال
دوسری بحث امت نہ، تیسری وچ کائنات نو سبق دے چھڑے اس تے باعث رو نہ روے رو آ بہنی عبادت گھرو ارادہ چ کرو جنت واجب۔ صادق امام فرماتا گھر پہ کہ بندہ چڑھے نہ حسین دی مجلس اسد دی جنت دے ضامن میں آئے بندے تے شک نہیں کر سکتا میں تو حاضر نہیں بیٹھے اتھا تو سب کل کوئی نہ ہو کل وقت تو سب کوئی نہ آج ہر بندہ پنجویں امام دی دعوت تے آیا آج امام آکھے آؤ مرید وچ میرے پیو مظلوم دی مجلس ہے سارے وانی کو تب فرصت دے دسو لوگاں نو او ماریا گیا جی دی بہنا رو کہنے کی دوسری گل کی تلوار کٹی سی نا وقت بالکل جڑا حکم ہے اس نے تلوار دا یا 9 منٹ رہ گئے تلوار کٹی سی فطرت ہے نا شاید ہوا وچ بلند ہوئے تو انسان بیٹھا ہے فرمایا نا آؤ لڑو این تلوار کٹی سی ہوا چ اٹھائی سی فطرت دے مطابق تلوار دو ڈٹھا سی علامہ فیروز دے تلوار تو حسین دی نگاہ اٹھی ہے تو ونج پئی ہے آسمان تے جدا آسمان تے پئی ہے نا تلوار واپس نیا پئی دے کے عمر ابن سعد نماز دا وقت ہو گیا تو بھی پڑھ لے فرمانے عمر ابن سعد میں پتر موئے برداشت کر گیا مجھے سجدے بغیر میری گھٹی میں فرمانے تو ہی پڑھ لے میں بھی پڑھ لے نماز جب میں پڑھ رہا بات لڑنا چاہو تو لڑ لو فرمانے جب میں پڑھ رہا نا اس وقت لڑنا چاہو تو لڑ لو پر لیکن اس وقت میں حسین توان بھی پادہ پڑھ لو اور میں بھی پڑھ دوں یہ لفظ آپ کے وقت حسین پڑھے دیکھو نا اے ہوں ہے بات تاریخ آوے تو لوگ سمجھے دے پتہ نہیں کہ فلسفہ شروع کر دیتے حسین ٹرے ہے بھیڑا دے خیمے میرے پاس شاید ذاکری دنیا کی پہلی دفعہ روایت آئی ہے عمر ابن سعد دا پتر تو ساں تاریخ پڑھو نا جناب مختار جدا مارن لگائی نا عمر ابن سعد نو تو اس دا پتر لگائی تو مختار آکے ان بھی مارو ہو سکے کہ ہو سکے یہ وہ بغیرت ہے جڑا اکبر دی شہادت تے ہسے ہاں میں تیرے دردن چھیڑ دے نہیں پیا مختار آکے میں نے گل کھا گیا نا حسین دا یوسف اس دا لڑن تو کم بدھا چھڑے یہ پیو دا ہاتھ نہ کہ عمر ابن سعد دا پترہ دے بابا حسین کو کی آنکھیں سارے جرنائل کچھے بیٹھے شمر کھولی سارے جدہ حسین آکے میں نماز پڑھوں جنہ کہ پڑھ لوں تو حسین بھیڑا دے خیمے میرے پاسے تو شاید روایت نبی ہوتا پہلی دفعہ تحقیق کرے 6 منٹ گلین دے رویا میں جملہ کے آگے پیو دا ہاتھ نہ کہتا حسین کو کی آنکھیں وہ آکا حسین آکے میں نماز پڑھنی سکے پڑھ لیں پیو نہ دا کمال ہو گئے حسین کو آکے جو نماز پڑھ لیں ایسا 9 لاکھ تو سدسیہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا 9 لاکھ تو سکے حسین دی جو کارے دے حسین نماز نہیں پڑھ رہا ہون جدا پڑھسی لوگ اکثر نہیں باغی نہیں یہ تو نماز ہی ہے اس وقت عمر ابن سعد دا شبر حسین نماز نہ پڑھے میں 2 پہلی تو اگلی بین ہک کہے اسے دیتا ہے حسین نماز نہ پڑھے پہلے کے پیدا پڑھ لے تو پوتر پیدا فوج باغی ہو ویسی جدے سجدہ دیسی گھروں تو ساکھے ساکی جانگو سنالے جڑا نماز نہیں پڑھتا جدید بھی آکے وہ تو جدو سمجھ آئی جدید تے جدہ سفیر روم سوال کی تھی میں کیوں مرائی جدید کے جہدادی کے جدید کو گلہ کہ نماز نہیں پڑھتا حسین آدھا میں نماز پڑھی تو آدھا نہیں پڑھتے یہ کو نہ پڑھن دے اس میں شبر کو آدھا حسین نماز نہ پڑھے غریب بھائنے دے خیمے پہنچے کی کرا وقت اتنا ہے بحث پڑی گئی شبر خیمے دے بہن ہوا کہتا حسین بھائنہ دے وہ لینے لائے بہرا کہ پیدا بھائنہ دے وہ لینے لائے بہرا پتر بطول دا امت بھی حیاء ہو گئی میں جلدی کر قرآنی پوشاک دی بی بیٹی قرآنی نہ لائے کمر باندھا دے ابراہیم دے دینی مندری سلیمان دی دینی نہ لائن حسن دی دینی دستار نانے دی دینی تلوار اگا باپے دی گولی وان پتہ لگی ہے جب بہنہ جی دیاں سے اور انہیں ساج کے منجن دی گل نہیں پرانی اس وجہ تو مقدر پہ جدہ توں آمیں اس وجہ تو مقدر پہ جدہ توں آمیں کمل کا میں پردیش کا ہوں امت بے حیاء ہے زینب میں کو باقی میرے بدن سے پرانی بھی ناراسی ماں حسین دی رضی میں چڑھ گئی حسین گھوڑے تھے کوئی 45 منٹ کو فلسفہ شہادت میں اپنے طور پر بیان نہیں کر سکی چڑھ بیٹھا ہے حسین مظلوم گھوڑے تھے تلوار کھینچی
دریا دے کنارہ صاف کی تھی تاریخی میں رات ہی پڑھتا پیا کوفے تک فوجہ بھیجنے 40 میل آئی کربلا تو کوفے تک فوجہ بھیج دیا نظر آئی اس ویلے عباس کی لاش کر آیا بدول دا پتر لڑنا یہ تو نوکر کو واقع سا یہ جنگ کرنی ہے یا تکنیش دا پتر کو واقع بعد میں اس ویلے واپس سماج دا کائنات ہے تیرے پیو دا دشمن کوئی نہ ہوتا تم محمد بن کے فقط اشارہ کرتا بنے میں علی بن کے جنگ کرنی شروع کرتے ہیں جب تم آکے نہ ہوں میرے پیو دا مخالف کوئی نہیں اس لئے عباس گھوڑے نہیں سیکھ ایک میری نوکر کو عظمات اللہ ہے تھوڑی اس نے بھرا دیا کہ گھوڑا واپس سنا گئے رکابت جھگلو کے اندر لڑتا نہ پیا دستا پیا میں حیدر دا پوترا نہ دا مرض کیا تو فوجہ ہوئی ہیں نہیں جدا بات ایک فکر ہے تو بیٹھ کر وقت فوجہ جدا ہوئی ہیں اس وے گھبرا گئی ہر شے کون ہے جڑا حسین تے غالب آوے ایک بڑھڑا بات کہتے ہیں تو آدھے جب ماں پتر پیدا نہیں کیتا جڑا علی دے پتران تے غالب آوے تو علی دے پتران جو ہو جدے ساتھ دستار رسول رکھی رسول کو کمزور سمجھ کے بڑا جان نشین بنائے رسول کو پتہ ہی حسین ہر چیز بھائی میں حسین شجاع بھی ہے حسین بہادر بھی ہے حسین طاقتور بھی ہے باقیہ جو جڑی حسین سب کو جدا گلے ہوئے ہے حسین صبر بڑھتا ہے حسین دے صبر کو ازمایا حسین دے صبر کو چیلنج کیتا ہے کہ حسین کو اپنے صبر دا نتیجہ پہ دیتا ہے جو میں لڑ بھی سکتا وہ آقا دس حسین کو کی میں مار گئے میں تو گل سمجھا حسین کو کی میں مار گئے یہ قریب آ کہتا ہے یہ جڑا خاندان علی ہے نا اس دی ہک کمزوری حسین تے کائنات بھی حملہ کرے تو حسین تے غالب نہیں ہوا سکے حسین کو نہیں مار سکتے تو حیدر علی تلوار بھی چل دی ارادی ہی کمزوری ہے وہ آقا کیا وہ آقا فلاں جنگے میں دے نانے دے نال ہم کل کو سن لیے میں کیا کہ فلاں جنگے میں اس دے نانے دے نال ہم اے وہ تلگل روئی دی جان دے بھی آنے تب کون دے بھی رہے جدو ہندو کو تو نبت ہو تمہارے بات جان دے ہیں ادھر نانے نال ہے تو سب زیادہ دیر نہیں سن سکتے میں نے کہا ہوں پتے وہ اگر وہ جنگ چلے پیو دے پیر تیر بھر گئے اصلا سارے نبی کو آکھائی علی دے پیر تیر کٹو تو پیغمبر آکھائی میرے بھڑا کو درد کسی اصلا کہ وقت کے میں کہا رسول آکھا نماز دے انتظام ہو جدا سا نماز پڑھ دیا نواز سا کسی کو جنا دے نماز نہیں پہ غریب نو پڑھن دے ہائے 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 سن لو جن سمجھ آئیے اگر حسین کو قتل کر دینا نماز دے پابندی لا پڑھن دے وقت غریب آسمان دے کہ گھوڑا لہا میری نماز دا وقت ہی گیا لہا میں بہن کو 70 قدمہ دے کہ میں بہن نلوادہ کی تائی تو میری نماز دیکھ سے ادھر ٹپیاں دے ہونے لہا 17 لہا جھیکتے لہا چھوڑ جو مکمل میں کو نہ دیکھے بھائی اتنا پتہ اس جو بھرا نماز پڑھتا پہ 7 قدمہ دے گھوڑا ٹوڑے میں روک کس تو کیا جو روایت در رخ ترے چاہ رہے میں قوم کو جو روح ہے میری قوم سنتی روز مرہ سنو تو سیادہ ٹھیک ہے بھئی تردین چکر تو سیادہ کہ زندگی چلی سنا تو سجن میری مظلوم قوم کچھ بھی نہیں سنے ہوئے اس 7 قدمہ تک گھوڑا ٹرتا ہے 60 تک روک کے شبیر ہے کیوں روک کر وہ کم مر ویسا میں سامنے نہ ویسا شبیر ہے کیوں گھوڑا دے دا قدم سجے گھنوان یا گدا کبے میں سامنے مر وجنا کوئی شبیر دے کیوں نے ویدا گھوڑا دے میں بے دریا ایتے ادرات تیری ماں والا نال بہاری دے دی گئی آئی میں نہ دیے گھوڑا سنیا میرے غریب دلان دی جائے ماں حسین دی راضی ہوئی بیٹھ ہٹا رہ گیا وقت دی رہا آدھے شبیر مولا میں جانور ضرور رویا بغیرت نام میں نور لمحے نہیں بھول دے ہوئے لے نہیں بھول دے حسین آدھے گھوڑا کیڑے
میں بیان میں شاید دل میں کہ ایک منٹ رہ گئے بی بی تیری ماں کئی گھوڑا سنیان چادر بطول دی میں تیری ماں دی چادر تے جاؤں کھا دیا تیری انڈویں بھیڑی گواہ بن گئی آئیں ہکا تیری ماں مزدوری منگی آئی جد کربلا پتر بکری مارے ونے میرے غریب نو آرام نہ لہا میں گھوڑا بھج پائے اگلی 70 نکن سہ دیئے انہاں لکھیا ہی بید نال گھوڑا رکیا ہے تو وقت رکیا ہے شبیرہ دے جڑی منزلہ تو دائے پھر کرے نہ ہے میری عطا نہیں آدھا منزلہ نہیں میں کوئی نظم ٹپا پیا لینا جتھے تو میری دین تو لہ ونجے تیرے بدن نو تکلیف نہ ہوئے حسین دے جملے سندا بھی آئی یا ایک بغیرت گانڈل پر سونے سما رہے اکبر دے پیو گھوڑے دی تو زمین پہ آیا ہے جڑی کا فوجا پھٹ گئی آئے واپس آئی آئے کوئی اجل رسالت پیا دینا ہے کوئی گنم رہ سجدہ بھیڑی نہ دیا بھئیا نمار سادہ تصہ بھیڑائے مڑ کے کرام وقت میں حسین ایرانی وقت دیئے جملہ سننے لکھا بیٹھا ہے سجا ہاتھ چیندہ پہ جتنے پرانے سن ڈالو سجا ہاتھ چاہ کے کربلا دی ریت رکھ دے زمین میں سنیان میں کھونا زمین آدھی نبی کی مہردہ سوارے شبیرہ دے زندگی پہلی گئی سوال پیا کردہ زمین آدھی اکبر لکھا تک کچھ نو منگا قاسم دے ٹکڑے چاہیے میں کچھ نو منگا کہ منگنا ہے حسین آدھا بیا کوئی نہیں اتنی چکی ہو میں بھائی کستا نہ بیٹھے چکوال علیہ زمین بیٹھی ہے علی دی دی علی مغریب ہے بل جائیے نالے بی بی علی کبرا قرآن چالے مرنا دلہ زنبیت آکھڑی ہے آدھی زمین میری نسل مک گئی زمین میرے بچڑے مارے گئے اور میرے ماں سترہ کوئی نہیں زمین اس تو پہلے کہ میں قیدر ہو جاوا اتنی ملت لا اچھی ہو میں نماز بیٹھا زمین اونچی ہوئی غریب یاد رکھ گیا زمین سمجھ گیا میں غریب سمجھ گئی میں جو آدھے چھکی ہو اونچی